بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے اسلام اینڈ سائنس اور یہ ہے فرسٹ ایئر کی فزکس سے. اسلام اینڈ سائنس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے, کیا ترغیب دی ہے, اور انہوں نے جو اپنے جو ہولی قرآن ہے اس میں ہمیں کیا ہدایت دی ہے. ظاہر سی بات ہے, جب انسان پیدا ہوا تھا تو اس وقت یا جب شروع کے انسان تھے, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا, تو انہیں اس وقت ساری کی ساری نالج جو اب تک ہے آئی ہے اور اب آگے جا کے جو آئے گی جا کے نالج زندگی میں, اس وقت تک سارا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا. اور وہی ہے جو ابھی تک ہمارے اندر جو نسل در نسل کنورٹ ہو کے آ رہا ہے, یعنی کہ ہر طرح نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز سکھا کے بھیجی تھی. وہاں سے ہر چیز کے نام جو ہم ابھی تک ایجاد بھی نہیں ہوئے ہیں, ابھی تک انوینٹ بھی نہیں ہوئے, ڈسکور بھی نہیں ہوئے ہیں, اس سب چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے اور سکھا دیے تھے. اور وہی چیز ہمارے اندر اب ٹرانسفر ہوئی ہے اور اب وہ چیزیں کھل کے آ رہی ہیں سامنے. کس طرح آ رہی ہیں؟ پوٹینشیلی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ایک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا علم. ایک علم وہ کون سا علم ہوتا ہے جو وہی کا علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرا علم ہوتا ہے جو پوٹینشیلی آتا ہے. کس طرح آتا ہے وہ کہ ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آبزرو کرتے ہیں, پھر وہ چیز ہمارے برین کی میموری میں سیو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم کوئی اور چیز دیکھتے ہیں وہ سیو ہوتی ہے, پھر ہم پرانی میموری کو ریکال کرتے, اس کا کنیکشن نکالتے ہیں. تو اسی طرح چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں جب ہم کوئی چیز آبزرو کرتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی رزلٹ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سائنس بھی اسی ریلیٹڈ سے اسی تھیوری پہ بات کرتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز کو دیکھیں, آبزرو کریں, اس کا رزلٹ نکالیں, پازیٹیو اور نیگیٹو اس کے فیکٹس نکالیں. سائنس بھی اسی تھیوری پہ افیکٹ کرتی ہے, اور اسلام نے بھی, اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں جب بھیجا تھا تو جتنا علم ابھی تک ہے اور جتنا آئے گا وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا کے بھیجا تھا, ٹھیک ہے, اور ہم انہی کی نسل ہیں تو وہ کنورٹ ہو کے اب ہم تک منتقل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ 90s میں آپ دیکھیں کہ جب 90s کے بعد کا جو وقت ہے اس میں کافی زیادہ یہ ایرا ماڈرن ایرا کہلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت بہت سی چینجز آئی ہیں دنیا میں اور کافی حد تک ورلڈ چینج ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ پہلے کا دیکھیں تو بہت اس میں ڈفرینس تھا, اب بہت ڈفرینس ہے. یعنی کہ سائنس کی اتنی ساری فیلڈز ہیں, ایک سبجیکٹ کی بھی اگر آپ فزکس کا ہی دیکھ لیں, فزکس کی بھی اتنی ساری برانچز ہیں اور ہر برانچ میں اتنی ساری نالج ہے کے پاس. اسی طرح ہر فیلڈ میں بایولوجی, باٹنی, اس کے علاوہ میڈیسن آ گیا, بہت ساری آئی ٹی, ان سب میں کتنی ساری نالج ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا کے بھیجی, ان سب کے نام سکھا کے بھیجے تھے, ٹھیک ہے, جو اب تک ہمارے اندر آ رہی ہیں. اور وہ کس طرح آ رہی ہیں؟ پوٹینشیلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ہم آبزرو کریں گے تو ہی ہمیں پتہ معلوم ہوگا. تو قرآن کی ایک یہاں پہ آیت کا جو ہے سورہ کا کی 2 آیت ہیں 15 اور 16 سورہ نوح کا, اس کا ریفرنس دیا گیا ہے کہ ڈو یو ناٹ سی ہاؤ گاڈ میڈ 7 ہیونس ون ابو دی ادر, کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح 7 جو آسمان ہیں یا 7 جو جنتیں ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک کے اوپر ایک لگائی ہوئی, ٹھیک ہے, درجے بہ درجہ ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ہی ہیز پلیس دا مون ایز اے لائٹ ان دیم, اور جو ہمارا چاند ہے اس کو کس طرح سے روشن رکھا ہے. اینڈ ہی ہیڈ میڈ دا سن ایز اے لیمپ, اور سورج کو جو ہے وہ ہمارا لیمپ بنایا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں صرف اس لیے نہیں بنائی کہ صرف ہم اس پہ صرف انجوائمنٹ کریں, ہم زمین پہ چلیں اور دیکھیں کہ ہاں ہمارے سر پہ ایک آسمان ہے اور سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے, نہیں, بلکہ اس لیے بنائی ہیں کہ ہم اس سے کوئی مقصد حاصل کریں, ٹھیک ہے. ہمارا کوئی مقصد ہے اس دنیا میں رہنے کا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم سوچیں اور غور و فکر کریں, ٹھیک ہے, اس چیز کے بارے میں. اب دیکھیں جب پرانے زمانے میں جب اتنی نالج نہیں تھی, جب لوگ کے پاس اتنی نالج نہیں تھی, کیونکہ نالج کا جو ایریا ہے وہ دھیرے دھیرے انکریز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ دھیرے دھیرے انسان ترقی کر رہا ہے. تو انسان کو پتہ نہیں تھا اس وقت, پہلے کے زمانے میں اگر میں بات کروں کہ اس وقت انسان کو پتہ نہیں تھا کہ جو لیو ہوتے ہیں اس کے اندر ایک پوری فوٹو سینتھسس فیکٹری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب ہم آگ جلاتے ہیں لکڑی کے اندر یا پتے کے اندر تو اس کے اندر آگ کہاں سے آتی ہے؟
وہ سن کے ذریعے آتی ہے. وہ سن لیف جو ہے یا اسٹیمپ ہے ٹری کا, وہ ایبزارب کرتا ہے اپنے اندر سن کی ریز, اور جب ہم اسے برن کرتے ہیں تو وہ ہمیں واپس دیتا ہے. تو یہ چیز پہلے والے لوگوں کو نہیں پتہ تھی, لیکن اب جب ریسرچ ہو رہی ہے تو معلوم ہو رہا ہے کہ سن کے ہر لیف کے اندر ایک فوٹو سنتھسس کی فیکٹری ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں اب معلوم ہو رہی ہے, آگے جا کے ہمیں میں بھی اور بہت ساری چیزیں معلوم ہوں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ غور و فکر کرو, یہ دنیا صرف ایسے ہی نہیں بنائی گئی بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ سورہ ہے ہمارے پاس سورہ آل عمران, جس کی آیت 190 and 191 ہے. اس میں کہا گیا ہے surely in the making of the heaven and the earth and the alternation of the night and the day. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دنیا اور زمین, یہ جنت اور زمین, اور دن, ہر دن کے بعد ایک رات آتی ہے اور ہر رات کے بعد ایک دن آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی دن اور رات چینج ہو رہے ہیں آپس میں, دن آتی ہے رات چلی جاتی ہے, رات آتی ہے دن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو دیر آر سائن آف پیپل آف انڈرسٹینڈنگ, یعنی کہ یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو سمجھنا چاہیں. دوز ہو ریممبر گاڈ اسٹینڈنگ اینڈ سٹنگ آن دیئر سائڈ, یعنی کہ وہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو یاد رکھیں اپنے اللہ کو اٹھتے وقت بھی, بیٹھتے وقت بھی, ہر وقت آس پاس. اینڈ دوز who use thought about the makes of heaven and the earth, اور جو ان لوگوں کی نشانی ہیں جو سوچیں کہ یہ دنیا, یہ زمین اور آسمان کیوں بنائے گئے ہیں. Our Lord's Lord has not made this heaven, made this in vain. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسے بیکار نہیں بنائی. ٹھیک ہے, glory to be thee, اور تمام تعریف اسی کے لیے ہیں. So save us from the agony of the fire, سو ہمیں بچا اس جہنم کی آگ سے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سورہ جاسیہ میں آیت 12 and 13 میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ God is he who has ordered the ocean for you that the ship may sail there in together with his command. اور اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس میں ہمارے لیے حکم دیا ہے کہ ہم اس میں کشتیاں چلائیں, اور کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اینڈ یو may seek for grace and in order you may give thanks, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے انہوں نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. ٹھیک ہے, and he has ordered for your benefits whatever is in the heavens and whatever is in the earth, all is from him. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے زمین اور آسمان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے مؤخر ہو جائیں, یعنی ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. Most surely there are signs for this for a people who reflects, اور بے شک یہ اس میں نشانیاں ہیں ان سب چیزوں میں جو اس چیز کو سمجھیں اور سمجھنا چاہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بہت سی آیتیں ہیں, صرف یہ اس میں 3 سورس کا جو ہے وہ ریفرنس دیا گیا ہے, لیکن ایسی بہت ساری صورتیں ہیں. سورہ بقرہ کی 31 and 33 میں بھی 31 to 33 میں بھی اسی طرح کا ذکر کیا گیا ہے. اور ہمیں اسلام یہی درج دیتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور آگے بڑھیں اپنی عقل سے کہ ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اسلام اینڈ سائنس. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئے تو پلیز آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا مجھ سے, اور پلیز میری ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے. اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے فرینڈس میں بھی شیئر کیجیے گا. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.